بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ بہت سمجھدار ہے میرا بیٹا، دکھ تو اس بات کا ہے کہ تمہاری دادی اماں ربقہ اس دنیا سے جا چکی ہیں۔ وہ تم سے مل کر کتنی خوش ہوتی۔ جب ہم اونٹوں پر سوار یہاں پہنچے تو شام کا وقت تھا اور پھر اچانک دور کھیتوں میں تمہارے دادا اسحاق آہستہ آہستہ چلتے نظر آئے۔ انہیں دیکھتے ہی تمہاری دادی جان گئی کہ یہ آدمی کون ہوگا۔ انہوں نے جھٹ سے برقع اوڑھ لیا۔ تمہارے دادا دادی شادی کے بعد بہت خوش رہتے تھے، لیکن 20 برس تک ان کے ہاں کوئی اولاد نہ ہوئی۔ انہوں نے خدا سے منت کی کہ انہیں اولاد دے۔ پتہ ہے بیٹا، خدا بڑا رحیم ہے اور وہ اپنے لوگوں کو بڑے بڑے تحفے دینے میں خوشی محسوس کرتا ہے۔ اس نے انہیں بھی 2 جڑواں بیٹے عطا کیے، یوسف اور یعقوب۔ حضرت یوسف ایک دم سنجیدہ ہو گئے اور دبورہ سے پوچھنے لگے، پتہ ہے میرا نانا لابن بتوں کو پوجتا ہے اور بت نہ سنتے ہیں نہ دیکھتے ہیں، وہ تو کچھ بھی نہیں کر سکتے، پھر بھی وہ اس کی طرف جھکے اور آہستہ سے کہنے لگے، کسی سے کہنا نہیں، معلوم ہے ماں نے نانا جی کا پسندیدہ بت چرا لیا تھا اور سفر میں اپنے ساتھ لے آئی تھی۔ نہ جانے نانا جی کو کیسے پتہ چل گیا، یاد ہے کتنے غصے میں تھے وہ، اور بت لینے کے لیے وہ کس طرح ہمارے پیچھے آئے تھے۔ دبورہ خوفزدہ سی ہو گئیں۔ کیا کہا؟ وہ بت تمہاری ماں نے چرایا تھا؟ اور دیکھو، تمہارے باپ نے اس وقت قسم کھا کر کہا تھا کہ جس کے پاس سے وہ بت ملے گا اسے جان سے مار دیا جائے گا۔ آخر تمہاری ماں نے اسے ایسی کون سی جگہ پر چھپایا کہ تلاش کے باوجود نہ ملا؟ یوسف نے اپنا منہ ان کے کان سے لگاتے ہوئے کہا، ماں نے وہ بت اونٹ کی کاٹھی میں چھپایا ہوا تھا۔ جب نانا جی اسے ڈھونڈتے ڈھونڈتے ماں کے پاس آئے تو ماں نے بہانہ کر دیا اور کاٹھی پر بیٹھی رہی، لیکن دبورہ خدا تو جانتا ہے۔ اور پھر اس نے ابو کو قسم کھاتے بھی سنا ہے، تو کیا ماں کو مرنا ہوگا؟ بتاؤ نا اچھی دبورہ، وہ بت تو ابھی تک ماں کے پاس ہے۔ وہ کہتی ہے کہ یہ میں نے صرف اس لیے پاس رکھا ہے کہ یہ مجھے گھر کی یاد دلاتا رہے گا۔ دبورہ نے گہری سانس بھر کر جواب دیا، خدا تمہاری ماں پر رحم کرے۔ ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ وہ بت پرستوں کے گھرانے سے ہے۔ اسے بہت کچھ سیکھنا پڑا، لیکن اس نے خدا کو جان لیا ہے۔ اب وہ پہلے سے کافی بدل چکی ہے۔ یہ کہہ کر اس نے ننھے یوسف کو اپنے گلے سے لگا لیا اور بڑے پیار سے اس کے خوبصورت ملائم بالوں میں انگلیاں پھیرتے ہوئے بولی، یوسف بیٹا دیکھو، تم اپنے باپ کے راستے پر چلنا، وہی سیدھا راستہ ہے۔ چند دنوں کے بعد حضرت یعقوب نے ایک قربان گاہ بنائی اور اپنے سارے گھرانے کے ساتھ مل کر زندہ خدا کی پرستش کی۔ وہ خدا سے پیار کرتے تھے، اس لیے ضروری تھا کہ ان کے گھر والے بھی اس کو جان لیتے اور اس سے محبت کرتے۔ جب وہ دیکھتے کہ ان کا بیٹا یوسف خدا کی طرف کس قدر راغب ہے تو بہت خوش ہوتے، لیکن بڑے بیٹوں کو دیکھ کر وہ مایوس ہو جایا کرتے تھے۔ اس دن موسم بہت خوشگوار تھا، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں چل رہی تھیں جو راخیل کے گھنے سیاہ بالوں سے اٹکھیلیاں کرتی جاتی تھیں۔ جیسے ہی حضرت یعقوب کی نظر اپنے بیٹے پر پڑی، وہ بڑے پیار سے پکارے، یوسف ادھر تو آؤ، دیکھو تمہاری ماں کیا کر رہی ہے، دیکھو پھولوں کو بالکل ویسے ہی پرو رہی ہے جیسے جوانی میں پرویا کرتی تھی۔ اپنے باپ کے گھر میں بھیڑیں چراتے ہوئے ماضی کا رومان پرور سما ان کی آنکھوں میں ناچنے لگا۔ حضرت یوسف نے جھٹ سے اپنے ماں باپ سے فرمائش کر ڈالی چھوٹے بھائی کی اور وہاں سے بھاگ نکلے۔ اب وہ بھاگے چلے جا رہے تھے تو انہیں دبورہ کی بات یاد آئی۔ وہ سوچنے لگے، میرا یہ بھائی بھی تو خدا کی طرف سے ایک تحفہ ہوگا۔ یہ تو وہ خوشی سے پھولے نہ سماتے تھے۔ بے ساختہ ان کے منہ سے نکلا، خدایا پیارے بھیا کے لیے بہت بہت شکریہ، میں وعدہ کرتا ہوں کہ ہمیشہ اس کا بہت خیال رکھوں گا۔
زندگی معمول کے مطابق گزر رہی تھی، ہر طرف سکون ہی سکون تھا، ہر چہرہ مسرور، ہر روح آسودہ کہ اچانک ہی ایک مصیبت ٹوٹ پڑی۔ دینا چند عورتوں کے ساتھ سکم گئی، جہاں کے شہزادی کی نظر اس پر پڑ گئی، وہ پہلی ہی نظر میں اس پر عاشق ہو گیا اور زبردستی اسے اپنے محل میں لے گیا۔ یہ واقعہ حضرت یعقوب کے گھر آنے کے لیے ایک سانحہ سے کم نہ تھا۔